اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورت نمبر 24 سورۃ النور کی آیات نمبر 11 میں ارشاد فرماتے ہیں، جو لوگ یہ بہت بڑا بہتان باندھ لائے ہیں یہ بھی تم میں سے ہی ایک گروہ ہے، تم اسے اپنے لیے برا نہ سمجھو بلکہ یہ تو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ ہاں، ان میں سے ہر ایک شخص پر اتنا گناہ ہے جتنا اس نے کمایا ہے، اور ان میں سے جس نے اس کے بہت بڑے حصے کو سر انجام دیا ہے اس کے لیے عذاب بھی بہت ہی بڑا ہے۔ تفسیر ہے، اس آیات میں جس واقعے کی طرف اشارہ ہے اس کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد اسلام کو جو تیز رفتار فروغ حاصل ہوا اس پر کفر کی طاقتیں دانت پیس رہی تھیں۔ خود مدینہ منورہ میں ان منافقوں کا ایک گروہ موجود تھا جو زبان سے تو اسلام لے آئے تھے، لیکن ان کے دلوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہ کے خلاف کینہ بھرا ہوا تھا، اور وہ مسلمانوں کو بدنام کرنے اور تکلیف پہنچانے کا کوئی موقع چھوڑتے نہیں تھے۔ اسی زمانے میں غزوہ بنو المصطلق پیش آیا جس میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں۔ واپسی کے سفر میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا گیا تو حضرت عائشہ کا ایک ہاتھ گم ہو گیا اور وہ اس کی تلاش میں جنگل کی طرف نکل گئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کا علم نہیں تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر روانہ ہونے کا حکم دے دیا، اور جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ واپس آئی تو قافلہ جا چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ذہانت اور تحمل کا غیر معمولی مقام عطا فرمایا تھا، اور وہ پریشان ہو کر ادھر ادھر جانے کے بجائے اسی جگہ بیٹھ گئی جہاں سے روانہ ہوئی تھی، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب ان کی غیر موجودگی کا احساس ہوگا تو آپ ان کی تلاش میں اس جگہ یا تو خود تشریف لائیں گے یا کسی کو بھیجیں گے۔ قافلوں کا ایک دستور یہ تھا کہ ایک شخص کو قافلے کے بالکل پیچھے اس طرح رکھا جاتا تھا کہ قافلے کی روانگی کے بعد وہ یہ دیکھتا ہوا آئے کہ کوئی چیز گری پڑی تو نہیں رہ گئی ہے۔ اس قافلے میں آپ نے حضرت سفیان بن معطل تعالیٰ کو اس کا کام پر مقرر فرمایا تھا۔ وہ جب اس جگہ سے گزرے جہاں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیٹھی ہوئی تھی تو انہیں اس ثانیے کا علم ہوا، پھر انہوں نے اپنا اونٹ ام المومنین کو پیش کیا جس پر سوار ہو کر وہ مدینہ منورہ پہنچ گئی۔ اس واقعے کو منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی نے ایک بتنگڑ بنا لیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سفیان بن معطل کے ساتھ سفر کیا ہے، نعوذ باللہ، اور اس کی وجہ سے آپ پر وہ گناہونی تہمت لگائی جسے زبان سے نکالنا بھی ایک غیرت مند مسلمان کے لیے مشکل ہے۔ عبداللہ بن ابی نے اس تہمت کو اتنی شہرت دی کہ 2-3 سادہ لوگ مسلمان بھی اس کے فریب میں آ گئے، اور اس طرح کئی دن تک یہ رہا۔ یہ بے سراپا باتیں لوگوں میں پھیلائی جاتی رہیں۔ بالآخر سورۃ نور کی آیات نازل ہوئی جنہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی مکمل برات ظاہر کرنے کے ساتھ ان لوگوں کو سخت وعیدیں سنائی جو اس سازش کے کرتا دھرتا تھے۔ یعنی اگرچہ بظاہر یہ واقعہ بڑا تکلیف دہ تھا لیکن انجام کے لحاظ سے تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اول تو اس لیے وہ لوگ بے نقاب ہو گئے جو نبوت کے خلاف بغاوت اور سازشیں کرتے تھے۔ دوسرا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا مقام بلند ہوا اور لوگوں پر ظاہر ہوا۔ تیسرا، اس واقعے سے مسلمانوں کو جو تکلیف پہنچی اور انہوں نے تحمل مزاجی سے کام لیا اور منافقوں کے چہرے بے نقاب ہوئے، اور منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی تھا جس نے یہ ساری سازش کی تھی۔ بہت پیاری صورت ہے، اس سے ہمیں بھی بہت نصیحتیں ملتی ہیں۔ پہلے یہ کہ ہمیں اللہ پہ تقوی رکھنا چاہیے۔ جب عائشہ رضی اللہ عنہ پہ الزام لگا تو انہوں نے اس الزام کو پورے 1 مہینے تک سہا۔ ظاہر بات شک تو تھا، لوگوں کو شک ہو گیا تھا ان منافقوں کی باتوں سے، لیکن انہوں نے اللہ پہ تقوی رکھا، اللہ سے یقین رکھا، اللہ کی عبادت کی، صبر سے کام لیا، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنا بڑا انعام دیا کہ ان کی گواہی میں آیات نازل کر دی۔
دوسرا سبق اس میں یہ ملتا ہے کہ جب بھی ہم پہ کوئی آفت آئے تو ہمیں نیکی سے نہیں ہٹنا چاہیے. اس طرح وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھ لیں، جو ان کے والد تھے، ان کو بھی بہت تکلیف ہوئی تھی. خاص طور پر ان کو تکلیف اس طرح ہوئی تھی، ان کے ایک رشتے دار تھے، صحابی تھے، جب وہ اس چکر میں آ گئے تھے، انہیں جب پتہ لگتا ہے یہ بات تو وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے خلاف ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ بہکاوے میں آ جاتے ہیں، لوگوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں، تو وہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے خلاف باتیں بھی کرتے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ان پر بہت دکھ ہوتا ہے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کی خاندان کی اور ان کی کفالت کرتے تھے، مدد کرتے رہتے تھے. لیکن انہوں نے اس دوران بھی جب یہ واقعہ ہے وہ خلاف باتیں کرتے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے خلاف، تو انہوں نے اس کی کفالت نہیں چھوڑی، ان کو دیتے رہے، ان کی مدد کرتے رہے. پورے 1 مہینے تک وہ ان کی مدد کرتے رہے اور تکلیفات بھی سہتے رہے. اس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو سب سے زیادہ تکلیف تھی، اس حوالے سے بہت دکھ تھا. انہوں نے بھی صبر سے کام لیا، ہمارے پیارا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو صبر سے کام کرنا چاہیے. تیسرا ہمیں یہ پتہ لگا کہ جو بندہ تہمت لگاتا ہے، جب تک وہ کوئی چیز اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لے اور اس کے بعد 4 گواہ نہ ہوں، وہ اس چیز کو آگے نہ پھیلائے، نہیں تو اس کا اس پر گناہ ہوگا. وہ اس شر کو آگے نہ پھیلائے. اگر اس نے اپنے آنکھوں سے کوئی چیز دیکھ بھی لی گیا، اس کے پاس گواہ نہیں ہے، تو وہ اس کو پھیلائے نہ، اس کو ایڈورٹائزنگ نہ کرنی شروع کر دے. یہ بھی گناہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالتا ہے تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے کیا گناہ کیے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی ہمارے پردوں پر ڈالتا ہے. لیکن تو وہ اپنی بندے سے بھی یہی چاہتا ہے کہ وہ شر کو پھیلائے نہ. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو آیات پڑھی ہے اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اور دوسرا یہ بتا دوں اس میں، پھر اللہ تعالیٰ جب صبر کرتے ہیں، ایک دم ذہن میں بات آ گئی، جب صبر کرتی ہیں عائشہ رضی اللہ عنہ، تو اللہ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی بہتری ہوتی ہے. جو مصیبت انسان پر آتی ہے اس کی اللہ کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے، کہ اللہ نے تمہارے حق میں بہتر کیا. ہمیں وہ مصیبت نظر آتی ہے، جبکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی بہتری ہوتی ہے بندے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو آیات پڑھی ہے اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ قرآن شریف کو ترجمے سے پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں، میرے دوستوں، قرآن شریف کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں. آپ کو کسی عالم معلم کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو بہتر آپ جائیں کسی عالم معلم کے پاس، لیکن آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، کاروبار زندگی کر رہے ہیں، پڑھائی کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، کم سے کم 1 گھنٹہ ڈیلی قرآن شریف کو دیں. اس کی ایک رکوع لے لیں، ڈیلی پڑھنا شروع کر دیں، تفسیر کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ. بہت سی ایپ آ چکی ہیں ہماری، ہمیں بہت فائدہ بینیفٹ اب تو ہمیں، جہاں برائی کے کھلے وہ ملے ہوئے ہیں، یہاں پہ کہ فائدے ملے ہوئے ہیں. بندہ ٹک ٹاک کھولے کچھ بھی دے سکتا ہے، تو وہاں یہ فائدہ بھی ہے، ہمیں نیکی کی طرف بھی آ سکتے ہیں. ہم قرآن شریف ترجمے کے بہت سی ایپ ہیں جنہوں نے قرآن شریف کو ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ ہیں. اگر آپ وہ ڈاؤن لوڈ کریں ایپ اور ڈیلی آپ ایک آیات کا ترجمہ اور تفسیر پڑھ لیں، ڈاکٹر اسرار احمد کی تفسیر پڑھ لیں، تو اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا. بے شک آپ 4-5 گھنٹے جہاں بھی لگاتے ہیں، جہاں 2 گھنٹے 3 گھنٹے گانوں دیکھنے میں، فلمیں دیکھنے، ڈراموں دیکھنے میں، وہ دیکھنے کو دیکھتے ہیں، کم سے کم آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ دے لیں، وہ بھی دیکھتے رہیں. ہو سکتا ہے کوئی ایسی بات قرآن شریف آپ پڑھ رہے ہیں، ترجمے صاحب تفسیر کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، دل کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، آپ کے دل کو لگ جائے، آپ کو خود ہی پتہ لگ جائے کہ یہ کام برا ہے، آپ اسے خود ہی چھوڑ دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ایسے ہو تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پلیز سبسکرائب.